الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے محترم مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ جنت کی تیاری میں آپ کو ہم مرحبا کہتے ہیں۔ ہم بعض اوقات برائی یا کوئی اور کمزور یا غلط پہلو جو ہمارے اطراف میں ہوتے ہیں اس کو ختم کرنے میں ڈیلے ٹیکٹکس سے کام لیتے ہیں، تاخیر کرتے ہیں ہم اس میں سستی بھی ہوتی ہے، غفلت بھی ہوتی ہے، ہچکچاہٹ بھی ہوتی ہے۔ ایک شخص ایک مضبوط درخت کو اکھیرنے کے لیے گیا، اس نے درخت کو پکڑا، بڑا زور لگایا، مگر وہ درخت کسی صورت اس کی وہ جڑ سے اکھڑ نہیں رہا تھا۔ بڑا زور لگا، اس نے ہلتا پھر صحیح ہو جاتا، پھر تھوڑا ہلاتا، خیر ہمت لگائی، جانے لگا۔ کسی نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ اگلے سال آؤں گا پھر اس درخت کو اکھاڑوں گا۔ تو اس دانا شخص نے جواب دیا کہ آئندہ سال تو مزید کمزور اور یہ درخت مزید مضبوط ہو چکا ہوگا، جو کام کرنا ہے ابھی کر لو۔ بات سمجھانے کے لیے عرض کی گئی ہے کہ بعض برائیاں ہمارے اطراف میں یا ہمارے اندر ایسی ہوتی ہیں، بعض ایسی عادتیں لگ جاتی ہیں جو اگرچہ ناجائز نہ بھی ہو مگر غیر اخلاقی ہوتی ہیں، مضر صحت ہوتی ہیں۔ اس طرح تمباکو وغیرہ کے بھی بعض امراض، بعض عادتیں لگ جاتی ہیں، بعض ایسی صحبتوں میں بیٹھ جاتا ہے آدمی، اس طرح کے بعض ایسی چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ گھر میں بعض اوقات ماحول اس طرح کا ہو جاتا ہے، بچوں میں کچھ ایسی عادتیں بری محسوس کرتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے لیکن پھر تھک کر واپس آ جاتا ہے، ڈیلے سے کام لیتا ہے، بعد میں کر لوں گا، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ بعد میں یہ عادتیں پختہ ہوتی جائیں گی اور اس کی بات کا اثر کم ہوتا چلا جائے گا۔ لہٰذا جو کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ وہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ شعر یاد آ گیا، ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت۔ ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ تو ابھی کیا جا سکتا ہے، ابھی بہت ساری تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں اگر ہم برائیوں کو، خرابیوں کو ان کی حال پر چھوڑ دیتے ہیں تو وہ چیزیں پختہ ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھتے نہیں ہیں کہ زمین پر اگر کوئی ایسی گندگی سی گر جائے، اگر آپ فوراً اس کو صاف کریں تو وہ گندگی صاف ہو جاتی ہے، اگر اس کو چند دن رہنے دیں تو اگر وہ صاف ہو بھی جائے اپنا نشان، اپنا دھبا چھوڑ جاتی ہے۔
کپڑوں پر چائے گرتی ہے، اب آپ کہیں گے یار کر لوں گا، چائے کا دھبا رہ جاتا ہے، اگر فوراً اٹھ کر اس پر پانی ڈال لیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چائے کا جو گہرا دھبا جو بڑی مشکل سے نکلتا ہے اس سے آپ کو نجات نصیب ہو جاتی ہے۔ تو کئی ایسی چیزیں جو ہماری پریکٹس کے اندر ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کو فوراً ختم کریں ورنہ یہ پختہ ہو جائیں گی۔ اسی طرح ہمارے اندر پنپنے والی وہ برائیاں، وہ خرابیاں، وہ خامیاں، وہ غیر اخلاقی عادتیں، وہ غیر اخلاقی اطوار، خواہ وہ ہماری ذات میں ہو، ہمارے فیملی میں ہو، ہمارے بچوں میں ہو، اسے ختم کریں۔ ہاں یہ ضرور عرض کروں گا کہ ختم کرنے کے طریقہ کار کو ضرور غور کیجئے۔ کسی نے بڑا پیارا یہ جملہ کہا ہے کہ بسا اوقات غلطی بڑی نہیں ہوتی، غلطی کو درست کرنے کا طریقہ یہ غلطی سے بڑی غلطی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ اس سے بڑی خطا کھاتا ہے۔ غلطی دور کرنے کے لیے، کسی خامی کو دور کرنے کے لیے بعض اوقات ایسا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے جو اس خامی سے بڑی خامی ہوتی ہے۔ اس سے کبھی خامی دور نہیں ہوتی بلکہ خامیاں پلس ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حکمت عملی، نرمی، پیار، حسن تدبیر کے ساتھ نہ صرف اپنی ذات میں بلکہ ہمارے اطراف میں، ہمارے بچوں میں، ہمارے محلے میں، ہر جگہ پر برائیوں کو ختم کرنے کا جذبہ عطا فرمائے کہ اگر تیری وجہ سے، روایتوں میں آتا ہے، تیری وجہ سے اگر ایک شخص بھی اصلاح پا گیا تو دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ان سب سے یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ رہی بات گھر کی اصلاح کی، اپنے اطراف، اپنے بیوی بچوں کی اصلاح کی، تو اس کا تو قرآن میں حکم موجود ہے۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنی اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ تو ہمیں ہمارے اہل خانہ کو اور اپنے بچوں کو سب کو برائی سے بچانے کی حتی المقدور کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا جذبہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کچھ ذہن میں باتیں آئی تھی، میں نے کہا چلیں آپ سے شیئر کر لوں تاکہ ہم اپنی اطراف کی برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ضرور ہے کہ دیکھیں صرف ڈیبیٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ابھی میں اپنے موضوع پر نہیں آیا ہوں، ایسی باتیں ذہن میں آ رہی ہیں، میں آپ سے شیئر کرتا چلا جا رہا ہوں۔ آؤٹ آف ٹاپک ہی کہہ لیں، میرا ٹاپک یہ نہیں ہے، نہ آنے سے پہلے کوئی اتنی لمبی چوڑی آپ سے ڈسکشن کرنے کی میری کوئی نیت تھی، لیکن وہ بعض اوقات باتیں ذہن میں آتی رہتی ہیں نا، تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سے کچھ شیئر کرتا چلا جاؤں کہ دیکھیں محض باتیں کرنے سے کبھی بھی برائیاں یوں ختم نہیں ہو جایا کرتی۔ ہم بیٹھ کر برائیوں پر ڈسکشن کرتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں، یہ ایک ہمارا آج کل کا نیچر بن چکا ہے۔ ایزی ہو جاتے ہیں یا کام کاج سے واپس آ جاتے ہیں تو ہم برائیوں کو اپنی ڈسکشن میں لیتے ہیں، برائیوں پر بحث بھی کرتے ہیں۔ اچھا ہم برائیوں کے اسباب پر بحث کرتے ہیں کہ ایک کہتا ہے برائی کا یہ وجہ ہے، ایک کہتا ہے برائی کی یہ وجہ ہے، ایک کہتا ہے برائی کی یہ وجہ ہے۔ آپ نے برائیوں پر بات کی، فار ایگزامپل اگر آپ کی یہ پوری ڈسکشن، یہ پوری گفتگو جو کچھ آپ نے کی، اگر یہ شرعاً درست بھی ہے، تب بھی میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اتنی طویل ڈسکشن کرنے کے بعد جب آپ اٹھ کر منتشر ہو گئے، جب آپ چلے گئے، تو آپ کی اس گفتگو کا نتیجہ کیا نکلا؟ کنکلوژن کیا نکلا؟ اس کا آؤٹ پٹ کیا نکلا؟ سوائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنی فیلنگ یا اپنے ایکسپیرینس شیئر کر گئے، اس کے علاوہ کیا مطلب کہ ہم نے اس کا رزلٹ کیا لی، آؤٹ پٹ کیا لی؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو آپ کے ذہن میں سوال ہوگا تو پھر تم چاہتے کیا ہو، تم کیا ہم کو کہنا چاہ رہے ہو؟ میں صرف اتنی سی بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم جب بھی کوئی بات کریں ہم اس کا کوئی نتیجہ تو نکالیں کہ نتیجہ یہ ہے، اس کو اس انداز سے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی واقعتاً جائز، درست، شرعی مصلحت کے سامنے رکھتے ہوئے کوئی ایسی آپ نے گفتگو کی، ڈسکشن کی، اسباب پر غور کیا، معاملات پر غور کیا، واقعی وہ معاشرے کی برائی ہے، کم از کم اپنے لیے کوئی کام تقسیم کر لیں کہ یار دیکھو چلو ہم نے اس برائی پر ڈسکشن کی، چلو تمہاری یہ ذمہ داری کہ تم آج سے یہ کام اپنے ذمہ لے لو۔
میں اپنے ذمہ یہ لے لیتا ہوں. ایک نے محلے کی برائی پر کلام کیا, ایک نے مارکیٹ کی برائی پر کلام کیا, ایک نے فلاں برائی پر کلام کیا, ایک نے اس پر کلام کیا. تو اب یہ کلام کرنے کے بعد, ڈسکشن کرنے کے بعد, ہم نے ایز اے رول ماڈل بھی تو خود کو پیش کرنا ہے نا, کہ یار میں اس کو برائی سمجھ رہا ہوں, اور سب سے پہلے تو یہ کہ میں جس کو برائی سمجھ رہا ہوں, میں جس سے برائی کہہ رہا ہوں, سب سے پہلے یہ کہ میں خود اس برائی سے بچنے والوں میں ہوں یا نہیں ہوں. تو یار چلو بالفرض یہ ڈسکشن ہے, یار چلو مجھ میں بھی یہ برائیاں تو تھیں, میں آج سے نیت کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد چلو یہ برائی چھوڑ دوں گا, بس میں آج کے بعد یہ برائی چھوڑ دوں گا, میں یہ برائی نہیں کروں گا. اچھا بھائی آپ یہ برائی نہیں کریں گے, وہ دوسرا کہے میں بھی یہ برائی نہیں کروں گا, میں بھی یہ برائی نہیں کروں گا. اب دوسری بات کیا ہے, میں انشاءاللہ تعالیٰ اس برائی کو ختم کرنے کے لیے اپنی طاقت بھر کوشش کروں گا. یہ نیت کریں, یہ ارادہ کریں کہ اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بہت ساری معاشرے کی برائیاں ختم ہو جائیں گی, اور ہماری جو ڈسکشن ہے, ہماری جو گفتگو ہے, وہ یوزفل ہوگی. اس کا کوئی مطلب کہ نتیجہ برآمد ہوگا. ورنہ حال یہی ہوگا کہ ہم گفتگو کریں گے اور ہماری گفتگو کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا, وداؤٹ کوئی رزلٹ کے گفتگو کا ہو جانا. یہ خود بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی اتنا زیادہ بینیفٹ تو نہیں ہوتا, آپس کی بس صرف باتیں ہی ہوں گی اور ختم. تو میں یہی چاہتا ہوں کہ اگر ہماری بالفرض سے کوئی ایسی نشست ہوتی بھی ہے, چلے گھر کے اندر کوئی میٹر ڈسکس ہوتا ہے کہ چلو آپ گھر میں بیٹھے ہیں, گھر میں کوئی آپ نے میٹر آپس میں بیٹھ کر ڈسکس کر لیا, کوئی گفتگو کر لی, اس کا نتیجہ کیا نکلا, تو وہ نتیجے پر آپ ضرور غور کیجئے کہ نتیجہ نکلنا چاہیے. بغیر نتیجے کی گفتگو کا کوئی ہاتھ پیر نہیں ہوتا, کوئی سرا نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہم کو نتیجہ خیز اور بامعنی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو برائی کو ختم کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. وہی ایک اور حدیث میرے سامنے ابھی آئی ہے, میں وہی ڈھونڈ رہا تھا کہ اصلاح کرنے کی جو بات چلی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت عطا فرمائے تو یہ تمہارے لیے اس سے اچھا ہے کہ تمہارے پاس سرخ اونٹ ہوں. اب سرخ اونٹ, یہ مسلم شریف کی حدیث تھی. حضرت علامہ یحییٰ بن شرف نووی علیہ رحمۃ اللہ الکوی اس حدیث نبوی کی شرح میں لکھتے ہیں, سرخ اونٹ اہل عرب کا بیش قیمت مال سمجھا جاتا تھا, اس لیے ضرب المثل یعنی کہاوت کے طور پر سرخ اونٹوں کا ذکر کیا گیا. امور کو دنیاوی چیزوں سے تشبیہ دینا صرف سمجھانے کے لیے ہے, ورنہ حقیقت یہی ہے کہ ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت کا ایک ذرہ بھی دنیا اور اس جیسی جتنی دنیائیں تصور کی جا سکیں ان سب سے بہتر ہے. تو عرض کرنے کا مقصد میرے مدنی چینل کے ناظرین یہی ہے کہ ہم نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ ہمارے یہاں عموماً صرف ڈیبیٹ کی جاتی ہیں, بحث کی جاتی ہیں, برائیوں پر کلام کیا جاتا ہے, لیکن برائی ختم کرنے کے لیے کوئی پریکٹیکلی اٹیمپٹ نہیں کیا جاتا, کوئی ایسی پلاننگ نہیں کی جاتی کہ ہاں ٹھیک ہے ہم مطلب کہ اس برائی کو ختم کریں. کیونکہ نیکی کی دعوت کے دو جز ہیں, ایک ہے نیکی کی دعوت امر بالمعروف و نہی عن المنکر, یہ پوری ایک عبارت ہے. امر بالمعروف نیکی کا حکم کرنا, و نہی عن المنکر برائی سے منع کرنا. ہمیں ان دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے کہ ہم نیکی کی دعوت بھی دیں اور برائی سے منع بھی کریں. اس کے بے شمار فضائل ہیں اور یہ جنت کی بہترین تیاری ہے. یعنی آپ خود غور کریں کہ اگر ایک شخص نیکی کی دعوت دیتا ہو, برائی سے منع کرتا ہو, خود کو برائی سے بچانے کی کوشش کرتا ہو, اپنے گھر سے نیکی کی دعوت شروع ہوتی ہے اور اپنے گھر میں نیکی کی دعوت دیتا ہو, اپنے پڑوسیوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہو, اپنے محلے میں نیکی کی دعوت دیتا ہو, تو نیکی کی دعوت دینا یہ کتنی بڑی جنت کی تیاری ہے, اور کتنی بڑی یہ مطلب بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمت عطا ہوتی ہے, کتنی اعلیٰ نعمت ہے کہ وہ نیکی کی دعوت دے. کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بہترین بندہ کون ہے, کسی نے پوچھا بہترین بندہ کون ہے, ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرنے والا, صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا, اچھی باتیں بتانے والا اور برائیوں سے روکنے والا. اسی حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, حسن بصری ہیں,
فرماتے ہیں جو اچھی باتوں کو حکم دے برائیوں سے روکے وہ اللہ تعالیٰ کا بھی خلیفہ ہے، اس کے رسول کا بھی اور اس کی کتاب یعنی قرآن پاک کا بھی۔ اگر مسلمان یہ بات چلی اس کی نیکی کی دعوت دینے کے باب میں، الغرض آپ نیت کریں کہ صرف ڈسکشن کرنے پر ہی ہم اکتفا نہیں کریں گے، بلکہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طاقت بھر، اپنی قوت بھر، جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت قوت دی ہے، صلاحیت دی ہے، برائیوں کو ختم کرنے کی ہم مل جل کر کوشش کریں گے۔ کہ اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا، آپ کو بالفرض پتہ ہے کہ یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اور اس پر زکوٰۃ فرض ہے، تو کسی صورت اگر آپ شرعی تقاضے پورے کرنا جانتے ہیں تو اس کو زکوٰۃ دینے کے اوپر، کوئی اگر نمازیں قضا کرتا ہے تو نمازوں کے اوپر، یہ بھی تو برائیاں ہیں نا۔ خالی مارکیٹوں میں پڑی ہوئی رشوت سود یہی برائیاں ہی تو برائیاں نہیں ہیں نا، بہت ساری برائیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں پنپ رہی ہیں، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اپنی کوششیں کریں، اپنی ایفرٹس کو یوز کریں۔ بعض اتنے وہ قد آور قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور محلے میں ان کی اتنی بات ہوتی ہے کہ اگر وہ ان تمام چیزوں پر غور کر کے برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں، ایک آواز دیتے ہیں لوگ مسجدوں میں چل پڑتے ہیں۔ ایسے میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں کہ ان کی ایک آواز پر لوگ مسجدوں کا راستہ لے لیتے ہیں، مگر بیچارے وہ نیکی کی دعوت دینے میں پتہ نہیں کیوں شرماتے ہیں، کیوں گھبراتے ہیں، حالانکہ ان کے ذریعے بہت ساری نیکی کی دعوت کا کام ہو سکتا ہے، بہت ساری برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعضوں کو علاقے میں، محلے میں، خاندان میں ایک اچھی خاصی پوزیشن ہوتی ہے ان کے، اللہ کی طرف سے ان کو عطا ہوتی ہے کہ ان کا بولنا لوگ مانتے ہیں، ان کا بولنا لوگ سنتے ہیں۔ تو اگر آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری چیزیں عام ہو جائیں گی۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارے علاقوں میں مدرسۃ المدینہ بالیگان لگتے ہیں دعوت اسلامی کے۔ بعض علاقے کے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر یہ مدرسۃ المدینہ بالیگان میں شرکت کریں تو کئی لوگ ان کے پیچھے پیچھے مدرسۃ المدینہ بالیگان میں شرکت کر لیں گے۔ یہ میں نے ایک ایگزامپل دی ہے کہ اگر اجتماع میں آنے کے لیے کوئی تیاری کرے تو کتنے لوگ اجتماع میں آنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ آئیے میں اپنے موضوع کی طرف چلتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب مل کر نیکی کی دعوت عام کریں گے اور برائی سے منع کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ علم دین کے حوالے سے کچھ مدنی پھول لے کر حاضر ہوا ہوں، مگر اس سے پہلے قرآن پاک میں ایک واقعہ ہے، وہ واقعہ پہلے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ واقعہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں آیا ہے، پہلا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ پہلے پورا ہم یہ آیت کریمہ سن لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، یعنی یہاں مراد آدم علیہ السلام ہے۔ قالوا، فرشتوں نے جواب دیا، بولے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے؟ وَنَحْنُ، مزید فرشتے عرض کرتے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بولتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ یہاں سے میں آپ کے سامنے اب اس کی کچھ تفسیر اور خلاصہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے، ان کی تخلیق کے حوالے سے فرشتوں سے جو ارشاد فرمایا اس کو یہاں پر نقل کیا گیا۔
اور فرشتوں سے فرمایا کہ میں یہ کر رہا ہوں۔ فرشتوں کو خلافت آدم کی خبر اس لیے دی گئی کہ وہ ان کے خلیفہ بنائے جانے کی حکمت دریافت کر کے معلوم کر لیں اور ان پر خلیفہ کی عظمت و شان ظاہر ہو کہ ان کو پیدائش سے قبل ہی خلیفہ کا لقب عطا ہوا، اور آسمان والوں کو ان کی پیدائش کی بشارت دی گئی۔ یہ تفسیر خزائن العرفان۔ اچھا، یہاں ایک بڑا پیارا مسئلہ صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیا کہ اس میں بندوں کو تعلیم ہے کہ وہ کام سے پہلے مشورہ کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کو مشورے کی حاجت ہو، کہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالیٰ وسلم یہ مشورے سے مستغنی ہیں۔ ہمارے لیے تعلیم ہے کہ ہم جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے سے مشورہ کرنا چاہیے۔ ہمارے مشورہ کرنے کا عموماً کلچر نہیں ہے، ہمارا مشورے کا کلچر ہونا چاہیے، گھر میں بھی کلچر ہونا چاہیے۔ بلکہ میں تو آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ بعض اوقات گھر میں جو بچے ہوتے ہیں نا، تھوڑے بہت شعور رکھتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، ان کو بھی اپنے مشوروں میں شامل کریں۔ ہاں، اس سے پہلے کہ آپ بچوں کو مشوروں میں شامل کریں، بچوں کی ایک تربیت لازمی طور پر آپ کر لیا کریں۔ وہ تربیت کیا ہے یہ میں عرض کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں بچوں کا ایک نیچر ہے کہ بچے گھر کی باتیں باہر بیان کرتے ہیں۔ اب یہ گھر کی باتیں باہر بیان کرنا ہے نا، یہ درست نہیں ہے۔ اگر ہمارے یہاں بچوں کا یہ مزاج آپ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ بیٹا گھر کی بات باہر نہیں کرتے، یہ جو بھی میرے مدنی منع مدنی منیا گھر کے بچے اگر بیٹھے ہیں تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ گھر کی باتیں باہر کرنا جو ہے نا، یہ مناسب نہیں ہے۔ یہاں تک کہ گھر میں یہ بات ہوئی، یہ پکا، یہاں گئے وہاں گئے، ہم ادھر گئے تھے، ادھر گئے تھے، یہ گھر میں آیا تھا تو وہ گھر میں آیا تھا، تو اس کے یہاں یوں گئے، اس کے یہاں یوں گئے، وہ آیا تھا تو اس نے یہ کہا، اس نے آیا تو اس نے یہ کہا۔ میرے پیارے مدنی منوں، گھر کے بچوں، کبھی بھی گھر کی باتیں باہر نہیں کرتے، کبھی بھی نہیں۔ امی نے یہ کہا، امی نے وہ کیا، امی نے یہ پکایا، امی نے یہ پہنا، امی نے فون پہ یہ بات کی، امی نے یہ کام کیا، امی نے وہ کام کیا، ابو آئے تھے تو امی نے یوں بات کی، ابو نے امی کو یوں جواب دیا، جی میری امی تو یہاں گئی تھی، میرے ابو تو یہاں گئے تھے، نہیں وہ ہمارے گھر پر تو 2 دن کے بعد یہ ہونے والا ہے تو ہم نے تو 4 دن کے بعد یہ کرنا تھا، تھوڑے دنوں پہلے ہمارے گھر پہ یوں آئے تھے، یہ آئے تھے۔ ہر بات نہیں، بات گھر کی باہر کرنی ہی نہیں چاہیے، یہ طے ہے، کنفرم۔ دیکھیں میں اب آپ کے امی اور ابو کو کوئی بات عرض کرنے جا رہا ہوں، آپ پہلے ہم سے کمٹمنٹ کریں، آپ طے کریں، پکا کریں کہ آپ گھر کی باتیں باہر نہیں کریں گے۔ کیونکہ میں تو ایک گھر کے لیے ایک مشورہ دینے جا رہا ہوں نا، کہ آپ گھر کے تھوڑے بہت بڑے ہو گئے ہیں، بیٹی ہیں، آپ بیٹے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، 10 سال 12 سال 15 سال کے ہو گئے تو، یا شعور والے ہو گئے ہیں، موضوع کی مناسبت سے دیکھو بیٹا، ہر موضوع ڈسکس نہیں کیا جاتا، اس میں محسوس بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر گھر کے بڑے کہہ دیں بیٹا آپ ذرا کمرے میں چلے جاؤ، آپ کی امی سے یا آپ کے ابو سے یا گھر کے بڑے بیٹھے کا بیٹا کو بات کرنی ہے تو محسوس بھی نہ کریں، چلے جائے کریں، کہ ضرور نہیں کہ ہر بات ہماری عقل میں آ جائے، ہماری سمجھ میں آ جائے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا بات کر رہے، اس کی لاجک ہمیں پتہ نہیں ہوتی، ڈیو ٹو اور ایج، ہماری عمر اتنی بڑی نہیں ہے، ہمارے تجربات اتنے نہیں ہے کہ ہمیں ہر بات سمجھ میں آ جائے۔ البتہ جو باتیں کی جا سکتی ہیں میں اس کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ بعض اوقات کوئی ایسا گھر کا میٹر ہو رہا ہے، یا گھر کی تعمیرات یا کوئی گھر کو بنانے سنوارنے کا مشورہ ہو رہا ہے، یا کوئی بھی ایسے گھر کی انٹرنل چیز ہو رہی ہے، سینسٹیو ٹاپک نہیں ہے، ایسا حساس موضوع نہیں ہے آپ کا، تو ہو سکے تو بچوں کو ساتھ لے کر رکھیں، اور ساتھ لے کر رکھیں یہ کہ بیٹا آپ کیا کہتے ہیں، تو بچہ ابو یہ ہونا چاہیے، اچھا بیٹی آپ کیا کہتی ہیں، ابو یوں کر لے تو اچھا۔ اب وہاں سے بیٹا نہ بولے کہ تم کو تو مشورہ دینا بھی نہیں آتا، نہیں، ایک دوسرے کی آپ کاٹ نہیں کرے، ایک دوسرے سے وہ نہیں کرے، مشورہ ہو رہا ہے، مشورے میں کوئی اچھی بات بھی کرے گا، کوئی بری بات بھی کرے گا، کوئی بات سمجھ میں آئے گی، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ مشورہ کہتے ہی اس کو ہے کہ ہر بات آ جاتی ہے اور ایک نچوڑ سامنے آ جاتا ہے۔
بعض اوقات بچے بڑی اچھی بات کر جاتے ہیں. آپ نے امیر اہل سنت کے کل یا پرسوں کے مدنی مذاکرے میں دیکھا ہوگا کہ امیر تو فرماتے ہیں کہ میرے کئی ایسے معاملات ایسے جو میں نے بچوں سے سیکھے ہیں. بچے کہہ دیتے کہ یہ مت کرو اور میری سمجھ میں آ جاتا تو میں اس سے بچ جاتا ہوں. بچہ جو ہوتا ہے نا وہ مطلب بعض اوقات بہت دل کی بات کر دیتا ہے, وہ ان چیزوں کی فیلنگ نہیں ہوتی اس کی کہ یہ کرنی ہے نہیں کرنی, وہ کر دیتا ہے. تو اس میں بہت بڑی کام کی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ کرنا چاہیے, بلکہ جو اگر تھوڑا نوجوان ہو جائے نا بیٹا, اس سے مشورہ کرنا چاہیے. ابھرتا ہوا ایک خون ہے اور ایک مطلب کریٹیویٹی ہوتی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں نے پڑھا تھا کہ آپ نوجوانوں کو بلا کر مشورے کیا کرتے تھے, کیونکہ ان کے اندر وہ مشورے آتے رہتے ہیں. کوئی حرج نہیں ہے, مشورے کر لینے چاہیے. بات ایسے ہی چلی تھی تو چونکہ اب میرے سامنے آڈینس تو ہوتی نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے, کیمرہ مین کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, میرے سامنے آڈینس ہوتی نہیں ہے. میرے تصور میں آپ ہی مدنی چینل کے ناظرین ہوتے ہیں جو کہہ سکتا ہوں شاید 99.99% اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس وقت آپ مجھے سن رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ جو زیادہ سے زیادہ فیملی میٹرز ہیں, جو گھر کے حوالے سے جو ہماری ڈسکشنز ہیں, بعض اوقات کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو والد صاحب نہیں کر سکتے, امی نہیں کر سکتی, بچے ابو سے نہیں کر سکتے. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں نا بیٹا ذرا باہر جاؤ, اب یقین مانیے بچہ بڑا محسوس کرتا ہے. بعض اوقات وہ بچہ رو پڑتا ہے, وہ آپ کو بھولے گا نہیں مگر اس کے دل میں بات بیٹھ جائے گی. بات پر آ گیا, بیٹا آپ اندر جاؤ, بیٹا آپ اندر جاؤ. یار بات کر رہے ہیں بیٹا, جاؤ نا اندر میں, کیا جان پر بیٹھے ہوئے, اندر جاؤ. وہ اندر تو چلا جائے گا مگر اس کو آپ سمجھتے ہیں ابھی میں کہہ رہا ہوں, اس کو اچھا لگے گا, اس کو نہیں اچھا. وہ چونکہ باہر بھی نکلتا ہے, 4 دوستوں میں بیٹھتا ہے, اس سے اس کے 4 دوست بھی مشورہ کرتے ہوں گے, وہ اپنے دوستوں میں انٹیلیجنٹ اور سمجھدار اور ایکٹیو کہلاتا ہوگا. لیکن چونکہ ہمارے ہاتھوں پہ بڑا ہوتا ہے نا, تو بچے کی عموماً اتنی گھر والوں میں قدر و منزلت نہیں ہوتی کہ بچہ ہے بچہ, وہ شروع سے آخر تک بچہ ہی رہتا ہے. پھر ہمارے یہاں تو بیوقوف ہے, نادان ہے, اس طرح کے کلمات بھی اس کو بیان کیے جاتے ہیں. میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک نوجوان کہتا ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی ترقی نہیں کی, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ بچپن ہی سے ایک بات سنتا آ رہا ہوں, بیوقوف, نادان, کسی کام کا نہیں ہے, جاہل, گدھا کہیں گا. اب میں جب بھی کوئی نمایاں کام کرنے جاؤں تو فوراً میرے ذہن کے اندر یہ باتیں گونجتی تھی, بیوقوف ہوں میں, نادان ہوں میں, جاہل ہوں میں کسی کام کا بھی نہیں ہوں. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کوئی نمایاں کام نہیں کر سکا. ہمارے بچوں کو اگر ہم اپریشیٹ نہیں کریں تو کون کرے گا؟ آپ کو اس بات کا شاید اندازہ ہو کہ بعض اوقات آپ کے بچوں کی باہر تعریف ہو رہی ہوتی ہے, ہر آپ کا بچہ بڑا سمجھدار ہے, اپنے یوں ہاں منہ ہلا رہے ہوتے ہیں, اپنے بولتے ہیں میرے گھر میں ہو تو پتہ چلے کہ میرے گھر کا کیا حال ہے. تو دیکھیں, گھر کو ہر چیز پر قیاس مت کرے. گھر میں دن رات رہتے کھاتے پیتے ہیں تو گھر کے ماحول میں باہر کے ماحول میں فرق ہوتا ہے. لیکن اگر باہر کے لوگ اگر آپ کے بچے کے حوالے سے کوئی 2 اچھے کلمات کہتے ہیں, اچھی باتیں کہتے ہیں, تو آپ سمجھیے کہ گویا کہ اس کے اندر یہ فیکٹر, یہ چیز موجود ہے, خصوصیت موجود ہے, میں کیوں نہ اس کو حاصل کروں. یہ ماں باپ کی بھی کوئی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. تو کبھی بھی بچوں کو اس طرح بلا وجہ اگنور نہیں کرنا چاہیے. ہاں بعض ایسے میٹر ہوتے ہیں جس سے بچوں کا انوالڈ ہونا میں بھی مانتا ہوں کہ درست نہیں ہوتا, تو وہ بھی پیار سے محبت سے سمجھایا جا سکتا ہے. لکھ کر دے دیں تو بچہ سمجھ جائے گا, تو وہ انشاءاللہ تعالی آگے پیچھے ہو جائے گا. تو میرے مدری منو, کبھی اس طرح کا کوئی گھر میں بات چیت یا مشورہ ہو نا, کبھی بھی گھر کی بات باہر دیکھو, ایک مرتبہ بھی اگر آپ نے گھر کی بات باہر کر دی نا اور امی ابو کو پتہ چلا کہ فلاں نے مطلب کہ بیٹے نے یا بیٹی نے بات باہر کی ہے, پھر آپ کا بیٹا اعتماد اٹھ جائے گا. پھر آپ پر کیسے ماں باپ بھروسہ کریں گے کہ آپ نے دوبارہ بات باہر کر دی. تو آپ نیت کریں کہ ہم گھر کی باتیں باہر نہیں کریں گے. کہیے انشاءاللہ عز و جل. کہہ دیا آپ نے؟ ارے کہہ دو نا, انشاءاللہ عز و جل نہیں کریں گے. امی ابو کو بھی کہہ دو کہ ہم بات باہر نہیں کریں گے. اور جب یہ بٹھائیں تو خوشی خوشی بیٹھیں, اور جب یہ کہیں کہ بیٹا ضروری بات کرنی ہے تو سمجھ جائیں, فیل نہ کریں, چلے جایا کریں, یا خود ہی چلے جایا کریں جب آپ کو لگے کہ بات کر رہے ہیں. اگر بات غیر ضروری مطلب اتنی ضروری نہیں, خود ہی کہے بیٹا بیٹھے رہو, مسئلہ نہیں ہے. ایسا گھر میں ماحول بنانے میں کیا حرج ہے؟ آپ بتائیے یار, کتنا پیارا ماحول ہو جائے, ہے نا. اچھا ماحول بنانے کی کوشش کریں, پیار محبت سے رہیے. اللہ تعالی ہم سب کو پیار اور محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے.
آئیے اپنے موضوع کی طرف چلتا ہوں. مشورے کی بات چلی تھی تو کچھ میں نے فیملی میٹرز آپ کے سامنے رکھ دیے. ہو سکتا ہے کہ میرے ان چند مدنی پھولوں سے آپ کے گھر کا ماحول خوشبودار ہو جائے شاید. واللہ اعلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بات چلی تھی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ، آپ کے جو تخلیق کے جو معاملات تھے، پیدائش، اس حوالے سے. اور فرشتوں نے جو عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں کہ کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا. یہاں فرشتوں کا مقصد اعتراض یا حضرت آدم علیہ السلام پر طعن نہیں تھا، بلکہ حکمت خلافت دریافت کرنا ہے اور انسانوں کی طرف فساد انگیزی کی نسبت کرنا. اس کا علم یا انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہو یا لوح محفوظ سے حاصل ہوا ہو یا خود انہوں نے جنات پر قیاس کیا ہو کہ ان کے معاملات ان کے سامنے تھے. تو رب کریم نے جو ارشاد فرمایا، اچھا پھر آگے خود انہوں نے کہا کہ اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے، یعنی میری حکمتیں تم پر ظاہر نہیں. بات یہ ہے کہ انسانوں میں انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی، علماء بھی، اور وہ علمی اور عملی دونوں فضیلتوں کے جامع ہوں گے. انی اعلم ما لا تعلمون. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ترجمہ کنز الایمان. اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر تمام اشیاء پیش کی اور فرمایا کہ ان کے اسماء، صفات اور افعال و خواص اور اصول، علوم، ان کی جو بننے کی جو وجوہات ہیں، سب کا علم اللہ تعالیٰ نے بعد طریق الہام آدم علیہ السلام کو عطا فرما دیا. اسماء، ٹھیک ہے نا، علم عطا فرما دیا، ان تمام چیزوں کا نام سکھائے. پھر سب اشیاء ملائکہ پر پیش کی، فرشتوں پر پیش کی اور فرمایا سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ. یعنی اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو کہ میں کوئی مخلوق تم سے زیادہ عالم پیدا نہ کروں گا اور خلافت کے تم ہی مستحق ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، کیونکہ خلیفہ کا کام تصرف و تدبیر، عدل و انصاف ہے، اور یہ بغیر اس کے ممکن نہیں کہ خلیفہ کو ان تمام چیزوں کا علم ہو جن پر اس کو مصرف فرمایا گیا ہو اور جن کا اس کو فیصلہ کرنا ہے. اب فرشتوں نے کیا عرض کیا؟ قالو، بولے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. پاکی ہے تجھے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم اور حکمت والا ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا، اشیاء کا علم عطا کیا، فرشتوں کو ارشاد فرمایا، فرشتوں نے جو جواب عرض کیا بارگاہ الہی عز و جل میں وہ بھی ابھی آپ نے سنا. اس کے بعد قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام. فلما انبأہم باسمائہم قال علم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. اے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام. جب آدم نے انہیں سب کے نام بتا دیے، فرمایا میں نہ کہتا تھا میں جانتا ہوں آسمان اور زمین کی سب چھپی چیزیں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. یہ بیان تھا. اس کے بعد ارشاد ہوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر.
منکر ہوا اور غرور کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافر ہو گیا۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں تک کا بیان میں نے ابھی کیا ہے۔ موضوع ابھی میرا باقی ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو علم کے ذریعے جو فضیلت عطا کی گئی، فرشتوں نے جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اور ابلیس نے جو انکار کیا، اس کی جو کیفیات ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس پر کل اللہ نے چاہا تو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔